ماں دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن میں نے جس عورت کی کوکھ سے جنم لیا شاید کہ وہ ماں کے رتبے کے لائق نہ تھی۔ میری ماں بد چلن نہ تھی، مگر پہلے شوہر سے نہ بنی تو اپنی مرضی سے دوسرا کر لیا۔ یہ ماں کی میرے باپ سے دوسری شادی تھی۔ انہوں نے میرے والد کی محبت میں مبتلا ہو کر پہلے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ ابو کا پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا اور امی دوسری شادی سے قبل 3 بچوں کی ماں تھیں۔ میرے والد سے شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اولاد سے نوازا اور ہم 2 لڑکیاں ان کی کوکھ سے پیدا ہو گئیں۔ بچپن کچھ ایسا خوشگوار نہ گزرا، مگر جب ہوش سنبھالا خود کو بہت بے چین ماحول میں پھنسا پایا۔ جانے ایک ایسی محبت کی شادی تھی کہ امی ابو کی 1 منٹ نہ بنتی تھی۔ ہر وقت دونوں کے بیچ تانتا کلکل رہتی، اور جب بات مار کٹائی تک پہنچ جاتی تو ہم بچے کونوں خدروں میں جا دبکتے۔ یہ طوفان روز ہی اٹھتا، مگر اس کا انجام کہیں نظر نہ آتا۔ ہمارے گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، اور ماں کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ تعلیم جس کو زیور کہا گیا ہے ان کے بچے اس سے محروم رہ جائیں گے۔ بالآخر گھر تباہ ہو گیا کہ جس گھر کی بنیاد ہی غلط رکھی جائے وہ کیسے آباد رہ سکتا ہے۔ انہی دنوں خوش قسمتی سے میری بڑی سوتیلی بہن کی شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جہنم سے نجات ملی۔ ہماری یہ بہن امی کے پہلے شوہر سے تھیں، جن کو وہ طلاق کے بعد ساتھ لے آئی تھیں۔ امی کے دونوں بیٹے بھی جو پہلے شوہر سے تھے اپنی بہن کی شادی کے بعد حقیقی والد کے پاس لوٹ گئے۔ گھر میں ہم 2 بہنیں باقی رہ گئیں۔ باجی کی شادی کے بعد امی اور لاپرواہ ہو گئیں۔ اب وہ میرے والد سے کہتی، اگر میں دربدر ہوئی تو کیا، فیاض میاں دیکھ لینا تمہاری دونوں بیٹیاں بھی دربدر ہوں گی، ان کو میں تمہارے حوالے تو نہ کر کے جاؤں گی۔ امی ابو کے جھگڑے کا سر پیر کبھی ہماری سمجھ میں نہ آیا، لیکن اب میرے والد گھر کے پرسکون ماحول سے تنگ آ کر زیادہ وقت باہر گزارنے لگے۔ وہ رات کو بھی دیر سے گھر آتے، جس پر والدہ خوب ہنگامہ کرتی، کہتی، میاں فیاض یاد رکھنا، اگر تم نے کوٹھے پر جا کر دولت لٹائی تو میں تمہاری لڑکیوں کا بھی ایسا انجام کروں گی کہ تم عمر بھر سزا بھگتو گے۔ اس بات پر میرے والد ان کو خوب پیٹتے، مگر وہ بد زبانی سے باز نہ آتی۔ خدا جانے انتقام کی آگ میں ماں کیسے کیسے منصوبے بنانے لگیں، اور جب ابو نے رات کو دیر سے آنا نہ چھوڑا تو میری ماں نے ایک دن ایسا جھگڑا کیا کہ والد گھر سے اپنا سوٹ کیس لے کر نکل گئے۔ شام تک ہماری ماں بیٹھ کر روتی رہیں، جانے پھر کیا جی میں سمائی کہ زیورات، نقدی اور کچھ قیمتی اثاثہ سمیٹ کر وہ ہم کو ساتھ لے کر باجی کے گھر چلی آئیں۔ ان دنوں میں 7ویں اور نیلو 5ویں میں تھی۔ امی کے اس اقدام سے ہمارا اسکول بھی چھوٹ گیا۔ کہتی تھی کہ اسکول گئیں تو ان کا باپ وہاں سے ان کو لے جائے گا، لہٰذا ہمارا اسکول جانا موقوف رہا۔ امی کا خیال تھا کہ اس احتجاج پر ابو چند روز بعد باجی کے گھر سے ہمیں آ کر لے جائیں گے، مگر وہ بھی اسی سے اتنا تنگ تھے کہ ہمیں اور امی کو لے جانے کی زحمت گوارا نہ کی اور اپنی پہلی بیوی کو منا کر گھر لے آئے۔ بعد میں ہماری وہاں گنجائش نہ رہی۔ باجی نے مجھے سال بھر گھر پر بڑھایا اور پھر 8ویں کا پرائیویٹ امتحان دلوا دیا۔ اب میں عمر کے اس دور میں تھی کہ جو ماؤں کے لیے بے شمار اندیشوں کو جنم دیتا ہے، مگر ماں کو احساس نہ تھا کہ وہ داماد کے در پر پڑی ہیں۔ البتہ باجی ہمارے بارے میں فکر مند رہنے لگی تھی، کیونکہ ان کے شوہر مجھ کو جن نگاہوں سے تکنے لگے تھے، اپنے لیے میرے وجود کو وہ اپنے گھر میں خطرہ محسوس کرنے لگی تھی۔ باجی کا سکون جاتا رہا، وہ اب سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہتی۔ مجھ کو احساس ہو رہا تھا کہ میری بہن کا ذہنی سکون لٹ گیا ہے۔ میں بہن کو پریشان دے کر ماں کو احساس دلاتی کہ ہم کب تک بہنوئی کے گھر رہیں گے۔ ماں کچھ تو سوچو، کیا داماد کے گھر تمہارا اتنا لمبا قیام درست ہے؟ آخر کیوں بیٹی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ بار بار احساس دلانے سے امی کو فکر ہوئی کہ اب مزید یہاں قیام ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سہیلی کو کہا کہ وہ بیٹی اور داماد کے گھر سے جانا چاہتی ہیں، مگر کہاں جائیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ سہیلی مجھے کچھ ٹھیک نہ لگتی تھی، مگر اس نے کہا کہ میرے ایک واقف کار ہیں، ان سے بات کرتی ہوں،
تم میرے ساتھ چل کر ان کو اپنا مسئلہ بتاؤ، شاید وہ کوئی حل نکال دیں۔ سہیلی کے اس واقف کار کا نام انعام تھا۔ یہ ایک زمیندار تھا جس کو اس کے علاقے میں ملک صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ملک صاحب نے میری ماں کو بیٹیوں سمیت اپنے سایہ مہربانی میں پناہ دے دی اور ایک مناسب مکان رہنے کو عطا کر دیا جس میں عمدہ فرنیچر اور ایک ملازم موجود تھا۔ والدہ ہمیں سامان سمیت ملک صاحب کی عنایت کردہ رہائش گاہ پر لے آئیں۔ ملک صاحب 40 برس کے تھے، اچھی صورت شکل اور صحت کے مالک تھے۔ وہ ہفتہ میں 2 بار ہماری طرف چکر لگاتے، کبھی دوپہر اور کبھی شام کو۔ والدہ ان کی خاطر تواضع کرتیں اور اکثر کھانا پکاتیں کہ ان کے ہاتھ کا کھانا ملک صاحب کو پسند آتا تھا۔ کچھ دنوں بعد میری ماں نے محسوس کیا کہ ملک صاحب مجھ کو لگاوٹ کی نظروں سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے برملا کہہ دیا کہ بہتر ہے آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں تاکہ مجھ کو ایک جائز اور باعزت ٹھکانہ میسر آ جائے۔ انہوں نے کہا کچھ دن صبر کرو، میں شاید شاہانہ سے نکاح کر لوں گا، فی الحال حالات سے نپٹ لوں کہ شادی شدہ اور بال بچے دار ہوں۔ بیوی خاندان عجلت میں ایک قدم اٹھایا تو میرا کچھ نہیں جائے گا، مگر تمہاری بیٹی کا گھر آباد نہ ہو سکے گا اور آپ لوگ اس ٹھکانے سے بھی جائیں گے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر ماں نے اس آدمی کی جھجک مٹا دی تھی۔ اب وہ انہی کے سامنے مجھے لگاوٹ کی نظروں سے دیکھتا اور یہ چپ رہتی، مگر زبان سے کبھی ملک نے غلط بات نہ کہی۔ کچھ دن بعد ملک صاحب از خود مجھے اچھے لگنے لگے۔ ان کی شخصیت میں کشش تھی کہ میرا جی کرتا روز آیا کریں، وہ نہ آئیں تو انتظار کرتی رہتی۔ ان کی جدائی پریشان کرنے لگی۔ ملک صاحب کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی آیا کرتا تھا جس کا نام نعمان تھا۔ یہ ان کا بزنس پارٹنر تھا۔ اکثر دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بزنس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ ملک صاحب نے مجھ سے ابھی تک لگاوٹ قائم رکھی تھی، مگر میری پاک دامنی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تھا۔ مگر نعمان دوسری طرح کا شخص تھا۔ اس کی میلی نظریں میں خوب پہچاننے لگی تھی، تبھی اس کے سامنے جانے سے گریز کرتی تھی۔ تاہم کبھی کبھی جب ملازم موجود نہ ہوتا تو میں ہی چائے کی ٹرے ملک صاحب اور ان کے دوست کے سامنے جا کر رکھتی تھی۔ انہی دنوں عید آ گئی۔ ملک صاحب مجھے اور امی کو شاپنگ مال لے گئے، عید کی شاپنگ کروائی۔ گھر آئے تو بہت خوش تھے، بولے آج آپ لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اگلے ماہ میں شاہانہ سے نکاح کر لوں گا۔ میں نے کافی سوچ بچار کی ہے اور اب فیصلہ کر لیا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کو نہیں رکھ سکتا، انسان ہوں فرشتہ نہیں۔ کسی دن مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے اور مجھ پر اللہ کی ناراضگی سے کوئی تباہی آ جائے۔ میں دل سے تم کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی۔ بالآخر میرا مقدر جاگا، میرا نصب العین مجھے ملنے والا تھا۔ میری دانست میں ملک صاحب نے مجھے جانچ لیا تھا۔ اب میں ان کی بیوی، ان کی عزت بننے والی تھی۔ سوچتی تھی ست شکر ہم سے واقعی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، کہ گناہ انسانوں کو بہت دنوں تک راس نہیں آتے۔ میری ماں کا صبر بھی کام آیا کہ جنہوں نے اپنی تیز مزاجی اور طبیعت سے 2 بار اپنا گھر تو برباد کر لیا تھا، مگر دربدر ہو کر شاید ان کو شریفوں اور شرافت کی قدر سمجھ آ گئی تھی۔ سوچتی تھی کہ ملک سا مہربان انسان اگر باضمیر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ آج میں مجبور اور بے آسرا عورتیں ان کے قبضے میں تھیں، چاہتے تو کسی قسم کا فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے۔ تاہم انہوں نے شاید میری معصومیت پر طرز کھاتے ہوئے ایسا کچھ نہ کیا جس کی وجہ سے بعد میں ان کو یا ہم کو ندامت ہوتی۔ میں نئی زندگی میں آنے والی خوشیوں کے خواب سجانے میں مگن تھی اور ماں میرے لیے روز ملک صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ جوڑے وغیرہ خریدنے جاتی تھیں۔ انہی دنوں ایک شام ملک صاحب کچھ زیورات کے ڈبے لائے اور امی کو دے کر کہا کہ پسند کر لیں، شاہانہ کو بھی دکھا دیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹے کہ نعمان ساتھ ہے، چائے بنوائیے، میں اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا آیا ہوں۔ انہوں نے کہا چائے بن گئی۔ ملازم موجود نہ تھا۔ آج بھی میں ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی، پہلے بھی جاتی تھی۔ اسی وقت گاڑی لاک کرنے ملک صاحب باہر نکلے تھے اور نعمان اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی ٹرے میں نے میز پر رکھی، اس نے مجھ سے اچانک ایسی بدتمیزی کی کہ میں غصے سے جھنجھلا اٹھی، اور اس سے پہلے ملک صاحب آ جاتے بنا کچھ کہے ان کے خوف کی وجہ سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کو برملا نہ کہہ سکی کہ تمہارے پارٹنر نے مجھ پر دست درازی کی کوشش کی ہے۔ میں خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور آنسو پی لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نعمان چلا گیا
तो मलिक साहब मेरे कमरे में आए। पूछा ज़ेवरात देखे, पसंद आए? मैं खामोश थी। ज़ेवरात के डब्बे सामने ड्रेसिंग टेबल पर रख कर अम्मी किचन में चली गई। सो वो उसी तरह धरे थे। बोले, आइंदा तुम मेरे किसी दोस्त के सामने चाय लेकर मत आना। फिर उन्होंने एक सेट निकाला और कहा, पहन कर दिखाओ, कैसा लगता है। आगे बढ़कर हार मेरे गले में पहनाने को हुए तो उनको मेरे रुखसार से सिगरेट की बू आई। कहने लगे, क्या तुम सिगरेट पीने लगी हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। सिगरेट मैं भी नहीं पीता, तो फिर ये बू कैसी है? वो जानते थे कि नुमान बेतहाशा सिगरेट पीता है। जिस वक्त वो गाड़ी लॉक करके ड्राइंग रूम में लौटे थे, उस वक्त वो भी सिगरेट पी रहा था। ये बू खास उसी के सिगरेट की थी। यकायक उनका चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे तमतमा उठा हो। मलिक साहब के बारो बुर्दबार चेहरे पर गुस्से की तपिश और आंखों से लपकते गज़ब के शोले देखकर मेरा दम फना हो गया और ज़बान गूंग रह गई। चाहते हुए भी उनके दोस्त की गुस्ताखी को बयान न कर सकी। ऐसा करती भी तो उन पर शक का दरवाह हो जाता। उस वक्त खौफजदा होकर मैंने सोचा था कि बेहतर है अभी चुप रहूं। मेरी खामोशी ही मेरी कातिल बन गई। मेरी बुज़दिली ने मेरा तमाम सुनहरी असासा, मेरा मुस्तकबिल मुझसे छीन लिया और मलिक साहब पर शक के एक नहीं 1000 दरवाजे वाह हो गए। मगर मेरी ज़बान ना खुली कि मुझे डर था मलिक साहब ऐसी बात सुनकर कहीं मुझे छोड़ ना दें और जो खुशी अचानक हाथ लगे वो खो जाए। इस खुशी को किसी सूरत खोना ना चाहती थी। वो वजाहत तलब नज़रों से मुझे घूर रहे थे। बिलाखिर मैंने लब खोले, झूठ का सहारा लिया। उनको कहा कि आपको वहम हुआ है। चाय की ट्रे रखते हुए मैंने मेज़ पर पड़ी ऐश ट्रे को एक तरफ उठा कर रखा था। मेरा हाथ ऐश ट्रे में पड़ी बुझी हुई सिगरेट के एक टोटे से ज़रूर छू गया था। शायद उसी हाथ से मैंने अपने गाल को छू लिया होगा। उन्होंने मेरा चेहरा हाथ में लेकर अच्छी तरह रुखसार को सूंघा और बोले, तुम झूठ बोल रही हो, चली जाओ मेरे सामने से। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में अभी के अभी तेरा गला दबा दूं। उन्होंने सोने का हार फर्श पर पटक दिया। मैं रोते हुए माँ के पास चली गई। उनको अहवाल बताकर कहा, माँ, इस कमबख्त ने मुझे मोहलत ही ना दी कि मलिक साहब से कुछ कहती। मुझे मलिक साहब से कितना डर लगता है, आप तो जानती हो। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं सिसक पड़ी। माँ ने प्यार से मेरी पेशानी चूमी और तसल्ली दी। उन्होंने मलिक साहब को समझाने और मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की। वो ना समझे, कुछ सुनने को तैयार ही ना थे, बल्कि गुस्सा उनका और सवा हो गया। खुद पर तब काबू ना रख सके और मेरे गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। बोले, अच्छा हुआ कि वक्त पर तुम्हारी असलियत खुल गई, वरना आगे चलकर जाने क्या होता। मैंने माफ़ी मांगना चाही, उन्होंने धुतकार दिया। माँ से कहा कि तुम लोग जहाँ चाहो चली जाओ, मैं 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अब आइंदा तुम लोगों को यहाँ ना पाऊँ। घर की चाबी मुलाजिम के हवाले कर जाना। ये कहकर वो चले गए। मैं काफ़ी देर माँ की गोद में सर रख कर रोती रही। बिलाखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी उसी सहेली को फ़ोन किया जो हर आड़े वक्त उनके काम आती थी। आंटी नीमा बोली, बेहतर है कि अब तुम कोई और ठिकाना ढूंढ लो या बेटी के घर चली जाओ। मलिक साहब का मिजाज मैं जानती हूँ, एक बार किसी से मुंह फेर लें फिर मुड़कर नहीं देखते। उनको समझाना बेकार है। मलिक साहब ने 3 दिन की मोहलत दी थी, मगर 1 माह तक ना आए। इस दौरान अम्मी ने बहुत बार उनको फ़ोन किया कि शायद लौट आएँ। वो ना आए, बल्कि अम्मी को कहा कि मेरी बीवी एक पाक दामन औरत है, तुम लोग तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो, मैं तुम जैसों पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। बाजी से राब्ता किया, उन्होंने कह दिया कि मेरे घर मत आना, तुम्हारी एक बेटी को संभाला, अब अपने मसले खुद संभालो। आंटी नीमा ने एक और जगह हमारे रहने का बिलाखिर बंदोबस्त करा दिया। ये भी एक साहिब हैसियत जिम्मेदार थे, मगर मलिक साहब जैसे ना थे। उस शख्स के दिल में तो पहले दिन से ही दलदल थी और नीयत दुरुस्त ना थी, बल्कि मुझे देखते ही कहा था कि ये तो ऐसी खिलती हुई कली है जिसको पहली नज़र में ही तोड़ लेने को जी चाहता है। उसने ठीक कहा था कि उनकी बीवियां ठुस औरतें मगर पाकीज़ा दुल्हनें, जबकि हम हूर शुमाई मगर अप्सरा लड़कियां। वाकई ऐसी कलियां होती हैं कि जिनको फूल बनने से पहले ही हर कोई तोड़ कर फेंक देना चाहता है। जब माँ समझदार ना हो और बेटी जवां साल हो, पराए दर पर अमान का मिल जाना मुआवजा होता है कि जिनके सरों पर शौहर, बाप या भाई का साया नहीं होता, उनको मजबूत जाए पनाह नहीं मिलती। आगे वक्त ने क्या सलूक किया, इसके बाद कितनी ही पनाहें बदलीं, कितने ही हमदर्द साहब हैसियत मलकों और रईसों ने आसरा भी दिया, मगर हर एक ने शादी की अर्ज दश्त पर यही कहा कि ज़रा और आजमा लूँ।
بعد میں نکاح کر لوں گا۔ یوں انہی آزمائشوں میں زندگی کی شام ہو گئی۔ وہ دن نہ آ سکا کہ میں دلہن بنتی اور کوئی شریف زادہ مجھے بیاہ کر گھر لے جاتا۔ آج سوچتی ہوں کہ ماں میری چھوٹی بہن نیلو کے لیے روتی تھی کہ ضد کر کے باجی کے پاس کیوں چلی گئی۔ باجی نے 16 برس کی عمر میں نیلو کی شادی اپنے دیور سے کرا دی تھی، ورنہ آج وہ بیچاری بھی میری طرح پناہ گاہیں ڈھونڈتی اور دلہن بننے کو ترستی رہ جاتی۔ امید ہے دوستوں سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔